اسلام آباد میں 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول منسوخ۔ الیکشن کمیشن نے 31 دسمبر کو اسلام آباد میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے۔ الیکشن کمیشن کے 5 رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت کی، جس میں سیاسی جماعتوں کے رہنما الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں الیکشن کمیشن کو وفاقی حکومت کا موقف سننے کو کہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو سنے بغیر فیصلہ جاری کیا۔ اسی طرح ماضی میں بھی شیڈول جاری ہونے کے بعد الیکشن ملتوی کیے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن بڑی تعداد میں شہریوں کو ان کے حقوق سے محروم نہیں رکھ سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد دوران سماعت چیف الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں 2 بار حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ حکومت کو پہلے خیال کیوں نہیں آیا۔ اب الیکشن کے شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے تو حکومت نے یوسی بڑھانے کے لیے قانون پاس کروا دیا۔ حکومت نے کمیشن کو ایک پیچیدہ صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 148 میں لکھا ہے کہ لوکل قانون کے مطابق الیکشن کروانے ہیں۔ اب وہ قانون ہی بدل دیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ خدشہ ہے کہ حکومت حلقہ بندیوں کے بعد یونین کونسل میں دوبارہ رد و بدل نہ کر دے۔ حکومت ہر دوسرے دن الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیتی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوسری جانب پی ٹی آئی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی خواہش تھی کہ الیکشن سے کسی نہ کسی طریقے سے بھاگا جائے۔ خواہش حکومت کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر الیکشن سے بھاگا جائے۔ تو جس طریقے سے باقی سارے پاکستان میں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ کسی طریقے سے اسلام آباد کے الیکشن سے بھی بھاگا جائے، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حد تک کم سے کم وہ خواہش پوری ہو گئی، اور وہی الیکشن کمیشن جو 1 ہفتے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ الیکشن مؤخر نہیں ہونے ہیں، کیونکہ جو فیصلہ جو حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت کی معاونت کی اور اپنا ہی فیصلہ تبدیل کر کے اپنے خلاف انہوں نے اپنے فیصلے کے خلاف ججمنٹ دے کے الیکشن مؤخر کر دیا، اور وہ بھی شارٹ آرڈر میں صرف سمپلی یہ ہے کہ جی پوسٹ پون ہو گیا، وہ کب تک ہو گیا یہ نہیں پتا، لیکن اس میں خواہش کیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی، وہ وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کھل کے بیان کر دی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جی کہ ان کی رائے میں تو یہ الیکشن اس سال ہونا ہی نہیں چاہیے، یعنی 2023 میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے ملتوی ہونے پر امیدواروں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بلدیاتی نمائندوں کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت اپنے مقصد کے لیے اسمبلی سے جلد قانون تو پاس کروا لیتی ہے، مگر اپنی خراب کارکردگی کی وجہ سے الیکشن میں عوام کا سامنا نہیں کر سکتی۔ یہ بتائیں جی کہ اینڈ ٹائم پہ انتخابات بلدیاتی اسلام آباد کے ملتوی ہونا اور آپ لوگوں کی تیاریاں کس قدر تھیں اور کتنے اخراجات اس پہ ہوئے ہیں، اور آنے والے وقت کے لیے کیا علاج عمل پی ٹی آئی کا ہوگا؟ دیکھیں بات ایسی ہے، ہم تو مکمل طور پر تیار تھے۔ ہم تو الیکشن اب 4 دن رہ گئے تھے الیکشن میں، تو انہوں نے آج ملتوی کر دیا ہے۔ یہ عوام کا سامنا ہی نہیں کر سکتے، یہ حکومت جو ہے نہ عوام کا سامنا کر سکتی ہے، نہ بھی انشاءاللہ آئندہ کبھی پی ٹی آئی کا سامنا کر سکے گی۔ اخراجات آپ کے سامنے، ہر انسان کے پیسے تو لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی حرام کے پیسے تو نہیں تھے جو انہوں نے یہ حرکت کی۔ اگر انہوں نے الیکشن نہیں کرانے تھے تو یہ ڈیٹ ہی نہ دیتے۔ جب ان کو عوام کا سامنا یہ لوگ نہیں کر سکتے تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی کہ الیکشن کی ڈیٹیں دے رہے تھے؟ اور 4 دن پہلے ان کو یاد آیا کہ 101 یونین کونسل سے 125 کرنی ہے، یہی تو پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے پر اسی طرح مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی اپنی حکومت سے ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کا کہنا ہے کہ حکومت کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہی، جس میں آئے روز عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کس پارٹی سے آپ؟ یہ جو پینل جس میں آپ جس کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نون لیگ سے ہمارے کینڈیڈیٹ سے نہیں گجر، اسی کے پینل کے ہیں۔
آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے عوام کے ساتھ بھی، لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوا ہے۔ اور یہ جو اخراجات اتنے سارے لوگوں نے کیے ہیں امیدواروں نے، تو یہ کیا یہ بھی ایک زیادتی نہیں ہے؟ یہ تو ہماری حکومت کو یا فیصلہ کرنے والوں کو کچھ حال کرنا چاہیے تھا۔ بعض لوگ بڑے سفید پوش لوگ ہیں جو جن نے بڑی مشکل سے یہ خرچے کیے ہیں، وہ چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو، تو حکومت نے تھوڑا سا بے رحمی کا۔ الیکشن کمیشن نے 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کا شیڈول منسوخ کر دیا، جس کے بعد وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو گئے۔ خیال ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات 2023 کی مردم شماری ہونے کے بعد نئے قانون کے تحت اسلام آباد میں آبادی میں اضافے کے تناسب سے کرائے جائیں گے۔